وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے اچھی اور ان کے نفس کو بہتر لگنے والی چیزوں میں سے، جیسے عورت، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر اور عمدہ اور نفیس گھوڑے اور بھیڑ بکریاں اور زراعت. یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ رب العزت کے پاس نہایت ہی عمدہ ٹھکانہ ہے. اے نبی آپ فرمائیے او نبئکم بخیر من ذالکم، یہ جو چیزیں ذکر کی گئیں ان کے مقابلے میں کیا میں تمہیں بتلاؤں اس سے بھی بہتر چیز؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنتیں بنائی ہیں، ایسی جنتیں کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کی شریک حیات رہیں گی نہایت پاکیزہ عورتیں. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العزت کی پسندیدگی ان کو حاصل ہوگی، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اچھی طرح جاننے، دیکھنے اور خبرگیری رکھنے والا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں اے رب ہمارے اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، بے شک ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں بس ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، الصابرین والصادقین، جو صبر کرنے والے ہیں، سچی زندگی گزارتے ہیں اور سچ کو اختیار کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں اور اللہ کے فرما بردار ہیں، والقانتین والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کرنے والے ہیں. یہ آیتیں 14 سے 15 نمبر کی آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی. اللہ رب العزت نے زندگی کے دو نظریے بتلائے ہیں. ایک نظریہ وہ ہے جس کی ساری توجہ یہ دنیا اور دنیا کی زیب و زینت پر ہے. میری شریک حیات اچھی ہو، اچھی خوبصورت لڑکی سے میری شادی ہو جائے، میرے کئی سارے بیٹے ہوں، سونا چاندی بینک بیلنس اچھا ہو میرے پاس، زندگی کے سامان کے اور بھی وسیلے اور کاروبار میرا اچھا ہو، اور آمدنی کے ذرائع بھی میرے بہتر ہو. یہ سوچ ہے ایک نظریے کی جو ہمیشہ اسی کے لیے سوچتا رہتا ہے اور اسی میں اپنی زندگی کھپاتا اور لگاتا رہتا ہے. اس کی زندگی میں اس سے آگے بڑھ کر کچھ سوچنے یا آگے کی زندگی کو بہتر بنانے کا کوئی بھی منصوبہ نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے نبی سے، اے نبی آپ ان سے کہیے او نبئکم بخیر من ذالکم، کیا تم چاہتے ہو کہ یہ جو زندگی کا ایک نظریہ ذکر کیا گیا ہے جو ہر ایک انسان کو فطری طور پر
پسند ہے، اور ہر ایک انسان اس دنیا میں بہتر زندگی اس انداز سے چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے بھی بہت سارے ہوں، بیویاں ہوں، سونا چاندی اس کے پاس ہو، کاروبار و تجارت اس کے پاس ہو۔ اس کے مقابلے میں کیا میں تمہیں ایک دوسرا نظریہ بتاؤں جو تمہاری دنیاوی زندگی کے ساتھ آخرت کی زندگی، برزخ کی زندگی کو بھی بہتر و اچھا بنا دے؟ یہ اللہ رب العزت اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے قرآن شریف میں، آپ میرے بندوں سے کہیے اونبئکم بخیر من ذالکم، میں تمہیں اس سے بھی بہتر ایک طریقہ بتلاتا ہوں، جو طریقہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرے گا اور آخرت میں بھی، اور وہ زندگی دے گا جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہوگی۔ دنیاوی زندگی، انما الحیات الدنیا لہو و لعب، دنیاوی زندگی تو صرف ایک کھیل تماشے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ بالکل ایسے ہی جیسے بچے کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، مٹی سے کھیلتے رہتے ہیں، گھروندے بناتے ہیں کہ یہ کوٹھا ہے اور یہ باورچی خانہ ہے اور یہ بیٹھک ہے اور یہاں پر یہ ہے اور وہ ہے، بہت دیر کھیلتے رہتے ہیں جب تک ان کا من ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سب کو اپنے پیروں سے، ہاتھوں سے مٹا کر، خراب کر کے اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے گھر کو چلے آتے ہیں۔ دنیاوی زندگی بھی اس سے زیادہ نہیں ہے، 60-70 سال کی کیا زندگی ہے۔ لیکن یہاں دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد، آنکھ بند ہونے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے، اس زندگی کی کوئی انتہا نہیں، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ایسی زندگی ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اس میں جو کچھ بھی بندے کو ملے گا وہ اتنا بھرپور ہوگا کہ کبھی اس زندگی سے اکتا کر وہ کسی دوسری چیز کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا وَمَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، ہماری خواہش، ہمارا نفس، ہماری تمنا، ہماری آرزو ہوتی ہے مجھے یہ مل جاتا، مجھے وہ مل جاتا، یہ چیز میری ہوتی۔ کوئی اچھا مکان دیکھتے ہیں، کاش ہمارا مکان ایسا ہوتا، اچھا کاروبار، کسی کی فیکٹری، کسی کی کمپنی دیکھتے ہیں، دل میں تمنا ہوتی ہے کاش یہ کمپنی، یہ فیکٹری ہمیں بھی مل جاتی۔ اس حد تک اس کا نام رشک ہے، دوسرے کی چیز دیکھ کر یہ تمنا کرنا ہے اللہ ہمیں بھی دے دے۔ یہ شریعت کی نگاہ میں بری بات نہیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ کسی کی اچھی اولاد دیکھیں، نیک صالح ماں باپ کی خدمت کرنے والی، آپ بھی اللہ سے دعا کریں اللہ میری اولاد کو بھی ایسا ہی فرما بردار اور تقوی شعار بنا دے۔ ٹھیک ہے، کاروبار، بینک بیلنس، زمین جائیداد، فیکٹری، کمپنیاں، آپ دیکھیں کسی کی تو دل میں یہ تمنا ہو کہ یہ اس طرح کی فیکٹریاں مجھے بھی مل جائیں، یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف یہ تمنا کہ یہ فیکٹریاں تباہ ہو جائیں، مکان ویران ہو جائیں، کاروبار کساد بازاری سے دوچار ہو جائے اور یہ آدمی روڈ پر آ جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، اس کا نام ہے حسد۔ اور حسد ہمارے سماج کی سب سے پرچلت اور سب سے مشہور اور ہر جگہ پائی جانے والی بیماری ہے۔ کچھ لوگوں میں فطری طور پر کمینہ پن پایا جاتا ہے، اور اس کمینے پن کا اظہار حسد کی صورت میں ہوتا ہے۔ کسی بھی آدمی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اس کے زوال کی تمنا کرتے ہیں، تو کسی کے پاس کوئی نعمت ہے اس کے زوال کی تمنا کرنا
اس کا نام ہے حسد۔ اور کسی کے پاس کوئی نعمت یا اچھی چیز ہے، اس جیسی چیز کی تمنا اپنے لیے بھی کرنا، اس کا نام ہے رشک۔ رشک جائز ہے اور حسد حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد جانتے ہو کیا ہے؟ ایسا ہے جیسے استرا جس سے بال چھیلتے ہیں، بال مونڈتے ہیں، جب استرا چلتا ہے تو سر پر ایک بال نہیں رہنے دیتا، سب مونڈ دیتا ہے، چٹیل میدان کر دیتا ہے۔ فرمایا اسی طرح سے جب آدمی کی طبیعت میں حسد پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی ساری نیکیوں کو کھا کے ختم کر دیتا ہے، ساری نیکیاں اس کی کھا جاتا ہے، صدقات، خیرات، اخلاق، عادات، نماز، روزہ، ان تمام کو برباد کر دیتا ہے۔ کیونکہ حسد ایک بیماری نہیں ہے، اس بیماری سے دسیوں اور بیماریاں جڑی ہوئی ہیں۔ تو جب ہم کسی سے حسد کرنے لگتے ہیں تو اس کی ہر بات ہمیں بری لگنے لگتی ہے، دل میں نفرت کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اس کی برائیاں کرنے لگتے ہیں۔ کوئی اس کی اچھائی کرتا ہے تو ہمارے دل پر چوٹ لگتی ہے، ہمارے دل پر سانپ لوٹ جاتا ہے کہ لوگ اس کی اچھائیاں کیوں ذکر کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کیوں کرتے ہیں۔ تو ہم ان تعریفوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس کی جھوٹی برائیاں سماج میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، مذمتیں کرتے ہیں، نفرتیں کرتے ہیں، سارے سماج کو اس بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو حسد ایک بیماری نہیں ہے، بہت سی بیماریوں کا پیش خیمہ ہے یہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے کہا، آپ ان سے کہیے یہ بیویاں، یہ مال، یہ دولت، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ بھیڑ بکریاں، یہ کاروبار، یہ سونا، یہ چاندی، یہ تو سب بہت اچھا ہے اور اس کی محبت انسان کے دل میں اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ کیا اس سے بھی اچھی اور بہتر چیز تمہیں بتاؤں؟ تو اللہ رب العزت بتلا رہا ہے، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ جو لوگ یہ جو اوپر کی زندگی ہے اپنی محبت ان تمام چیزوں میں لگائے رکھنے اور انہی میں کھوئے رہنے کے مقابلے میں ایک زندگی وہ ہے جو تقوی شعار لوگوں کی ہے، ان کی محبت بیویوں سے، بچوں سے اور اپنے بیٹوں سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہے، دین سے ہوتی ہے۔ اللہ کی فرما برداری میں ان کو چین ملتا ہے، نبی اکرم کی فرما برداری میں ان کی زندگی کا سکون چھپا ہوا ہوتا ہے، یہ وہ زندگی ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے رکھا ہے، ایسی جنتوں کو بنایا ہے جن جنتوں کے نیچے ساتھ ساتھ نہریں بہہ رہی ہیں۔ اکثر لوگ اس کا ترجمہ یوں ہی کرتے ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور لوگوں کا تصور ہو نہیں پاتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہمارا محل اوپر بنا ہوا ہے اور اس کے نیچے سے نہر بہہ رہی ہے تو ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے؟ نیچے نہر بہہ رہی ہے، نہ ہم دیکھ رہے ہیں نہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ قرآن شریف کا مطلب یہ نہیں ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو تمہارا محل جنت میں ہوگا اس کے نیچے نہیں، اس سے نیچے، اس سے لگی ہوئی نہریں بہہ رہی ہیں۔ آج دنیا میں آنکھ کھولو اور دیکھو، جو شہر دنیا میں مشہور ہیں، جو مشہور بلڈنگیں ہیں جن کو دیکھنے کے لیے سیاح دور دور سے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے آتے ہیں جاتے ہیں، یہ سارے شہر کسی نہ کسی بڑے دریا، سمندر، نہر یا کسی جھیل کے کنارے بنے ہوئے ہیں۔ امریکہ ہو،
لندن ہو، مصر ہو، یہ جو مشہور جگہ ہیں تاریخ میں جن کا نام ہے، اور آج بھی یہ مشہور شہر کیوں مشہور ہیں؟ اپنی خوبصورتی کی بنا پر کہ یہ سمندروں کے کنارے اور بڑے بڑے دریاؤں کے کنارے ان کے خوشنما منظر کے ساتھ وہاں پر بنے ہوئے، جہاں کے ہوٹل میں ایک رات گزارنے کا کرایہ کئی لاکھ روپے ہوتا ہے، ایک رات گزارنے کا۔ دبئی کی بلڈنگیں آج کل زیادہ مشہور ہیں، کہاں بنی ہے؟ سمندر کے کنارے، سمندر میں، جہاں ایک رات گزارنے کا کرایہ کئی لاکھ روپے ہوتا ہے، 1-2 لاکھ نہیں، کئی لاکھ۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اور وہ جو جنتیں ہم نے بنائی ہیں، وہ جنتیں بھی ایسے موقع محل پہ بنی ہوئی ہیں کہ اس کے کنارے نہریں بہہ رہی ہیں، خوشنما منظر۔ اور یہ جنتیں ہیں کیا کی؟ جنتیں ہیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں سونے چاندی کی نہیں، ہیرے جواہرات کی۔ ہیرے کے مقابلے میں سونے کی قیمت کچھ نہیں ہوتی۔ اور اس میں جو گارا لگایا ہے اللہ رب العزت نے، یہ مشک و عنبر کا گارا لگایا ہے۔ مشک و عنبر آج جانتے ہیں کتنی مہنگی ہے، سونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے مشک کے سامنے۔ طب یونانی میں بہت ساری دوائیں بنائی جاتی ہیں جس کا نام مشک کے اوپر ہے۔ جواہر المسک ایک دوا ہے، ہمدرد بناتا ہے، لیکن مشک کے نام پر، مسک کہتے ہیں مشک کو، اس کے نام پر یہ دوا بنائی گئی ہے، لیکن اس کی ڈبی پہ لکھا رہتا ہے کہ اس میں مشک نہیں ہے، اور نام میں مشک ہے، یہ جواہر مشک ہے، لیکن مشک نہیں ہے اس میں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مشک اتنی مہنگی ہے کہ اگر وہ دوا میں شامل کی جائے تو آدمی کی قوت خرید سے بہت اوپر ہوگی، کوئی خرید ہی نہیں پائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے مشک و عنبر کا گارا لگایا ہے، ہیرے اور جواہرات سے اس کی دیواریں تیار کرائی ہیں۔ کیسی ہے وہ جنت؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ آج تک کسی آنکھ نے ایسی چیز دیکھی نہیں، کسی کان نے ایسی عمارت اور ایسی بلڈنگوں کے بارے میں سنا نہیں، قصے کہانی میں بھی تصور انسان وہاں تک نہیں پہنچتا۔ ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر اس کا تصور بھی پیدا نہیں ہوا۔ ایسی ہے وہ جنت، موٹی موٹی دیواروں کے باوجود اس میں آر پار دکھائی دے ہیرے کی نفاست، اور گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہیں، نوکر چاکر ہیں، اور آدمی وہاں پر بیٹھ کر تمنا کرتا ہے کہ سیب کھاتے، تو سیب کی ڈالی آ کر اس کے سامنے جھک جاتی ہے، سیب توڑتا ہے، کھاتا ہے، لیکن قرآن شریف کہتا ہے کہ وہ سیب دیکھنے میں سیب ہے جیسے دنیا کا سیب ہوتا ہے، لیکن رنگ، اس کا رنگ اور اس کی شکل بے شک دنیاوی سیب کی طرح سے ہے، ورنہ اس کا مزہ، اس کا ٹیسٹ اور اس کی نفاست، اس کا دنیا کے سیب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں دودھ کی اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں وہ ہے جنت۔
علی سرر متقابلین، اور وہاں جنتی کینے سے، کپٹ سے، جلن سے، حسد سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، نفرت سے، دشمنی سے پاک دل رکھ کے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور گاؤ تکیے لگائے ایک دوسرے کے مقابل بیٹھ کر وہاں پر جو من میں آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور وہ زندگی گزار رہے ہیں کہ کبھی اس زندگی کو چھوڑ کر کسی اور طرف جانے کا تصور ان کے دل میں نہیں آتا۔ اب دنیا میں دیکھیں، بڑے بڑے بادشاہ محل بنواتے ہیں، ہیرا محل، موتی محل، شیش محل، یہ سب کچھ بنوانے کے باوجود کچھ دن رہتے ہیں اور کچھ اس کے بعد وزیر سے کہتے ہیں پروگرام بناؤ، جنگل کی طرف جائیں گے شکار کرنے کے لیے، فلاں طرف جائیں گے سیر کرنے کے لیے۔ ہیرا محل، موتی محل، شیش محل سب کچھ موجود ہیں، بنا دیے ہیں، لیکن زیادہ دن اس میں بادشاہ ٹک نہیں پاتا۔ تمنا ہوتی ہے کہ منظر چینج ہونا چاہیے، فضا بدلنی چاہیے، ٹیسٹ نیا ہونا چاہیے، لیکن جنت میں لا یبغون عنہا حولا، جنت سے کسی دوسری طرف کہیں اور جانے کی تمنا بھی کوئی جنتی نہیں کرے گا۔ اور حوریں ایسی حوریں کہ جو کبھی بھی اپنے شوہروں کو ناراض نہیں کریں گی، ان کو ریٹ، تھوک، حیض، کسی طرح کی کوئی گندگی نہیں آتی۔ آدمی کھائے گا تمام طرح کے پھل، لیکن کبھی اس کو پیشاب کی، کبھی پاخانے کی حاجت نہیں ہوگی۔ اللہ کا ذکر ہی ان کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہوگا، اور کسی طرح کی کوئی گندگی نہ دماغ میں، نہ دل میں، نہ پیٹ میں، نہ ہاتھ پیر میں، نہ دکھ، نہ تکلیف، نہ پریشانی، نہ بیماری، نہ کرونا، کوئی چیز نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جنت ہے۔ کس کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ، اور ان کی بیویاں ہوں گی نہایت پاکیزہ، نہایت پاکیزہ کہ کسی کو تھوک بھی نہیں ہوتا، ریٹ بھی نہیں آتی، کبھی زکام بھی نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رضامندی ان کو حاصل ہوگی، ان کو ڈر اور خوف کہیں سے نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی رضامندی جس کو حاصل ہو جائے اسے کس کا خوف، کس کا ڈر؟ دنیا میں آپ کتنے ہی بڑے بادشاہ نہیں بادشاہوں کا بادشاہ بن جائیں، شاہ نہیں شہنشاہ بن جائیں، آپ راجہ نہیں ادھیراج بن جائیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پڑوسی بادشاہ کا ڈر ہمیشہ آپ کے دل میں کھٹکتا رہتا ہے۔ سب کچھ ہے آپ کے پاس، آپ نے اپنے محل میں سب کچھ اپنے لذتوں کے سامان جمع کر رکھے ہیں، ہیرا محل، موتی محل، شیش محل بنا رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود دل میں ایک کھٹک ہے، ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے، کبھی وزیر کا بغاوت نہ کر دے، اور کبھی پبلک کا میرے خلاف نہ اٹھ کھڑی ہو، اور کبھی پڑوسی بادشاہ کا کہیں میرے ملک پر حملہ نہ کر دے۔ آسائشیں ہیں، آرام ہے، تمام چیزیں ہونے کے باوجود، اور اس میں یہ اذیتیں بھی ملی ہوئی ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ آج کل ہمارے
ہمارے سماج میں دیکھ لیجئے، راجہ مہاراجہ تو آج کل رہے نہیں. جو آدمی جتنا زیادہ مالدار ہے اس کا حال کیا ہے؟ ہر چیز اس کی وہ طے نہیں کرتا، ڈاکٹر طے کرتا ہے. کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، اور رات کو یہ گولی سونے سے پہلے کھانا ہے، اور رات کو آنکھ کھلے اگر تو یہ گولی کھانا ہے، اور صبح سب سے پہلے یہ گولی کھانا ہے، پھر ناشتے کے بعد یہ کھانا ہے. ایک ایسا روٹین اس کو بتلا دیا گیا کہ اس سے ہٹ کر وہ جا نہیں سکتا. وہ چاہے 2-4 کیلے کھا لے تو نہیں کھا سکتا، شوگر بڑھ جائے گی، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. وہ چاہے کہ اپنے من پسند کوئی غذا جا کر کسی ہوٹل میں کھا لے تو نہیں کھا سکتا، خود بھی نہیں کھا، اور طبیعت اگر نہ مانے جائے تو گھر والے نہ جانے دیں. دیکھ رہے ہیں یہ دنیاوی زندگی. لیکن وہ زندگی ورضوان من اللہ، اللہ رب العزت کی رضامندی اور اس کی خوشنودی بندے کو حاصل ہے. جو چاہے کرو، سب کچھ یہاں درست ہے، جائز ہے. کچھ بھی کھاؤ، کیلے ہی کیلے کھاؤ، سیب ہی سیب کھاؤ. ایسا نہیں ہے زیادہ کھا لو گے تو یہ ہو جائے گا، کوئی ٹینشن نہیں. یہ کس کے لیے اللہ رب العزت نے رکھا ہے؟ اپنے متقی بندوں کے لیے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا. الذین یقولون ربنا، اب یہ وہ لوگ جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں الذین یقولون ربنا، جو ہر وقت اس طرح کی دعائیں کیا کرتے ہیں، اے رب ہمارے اننا آمنا، اے رب ہمارے ہم تیرے اوپر، تیرے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، لہذا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں پاک صاف کر دے. وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم سے محفوظ کر دے، جہنم سے بچا لے. الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، لیکن جزا فضا نہیں کرتے، رونا چیخنا نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی شکایتیں نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے کہ آخر ہمارے ہی اوپر مصیبت کیوں آتی ہے، دنیا میں لوگ تو اور بھی ہیں، ان پہ کیوں نہیں آتا؟ نہیں، صبر کرتے ہیں. اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم کیا، اور ہماری اولاد کیا، ہمارا مال کیا، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور سب کچھ لوٹ کے اسی کے پاس تو جانا ہے، اور صبر کر کے مست رہتے ہیں. بڑی سے بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں لیکن ان کو ہلا نہیں سکتی، ڈگا نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ سارا بھروسہ، توکل اور تعلق ان کا اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. والصادقین، زندگی میں سچی زندگی گزارتے ہیں، سچوں کے ساتھ رہتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں. والقانتین، اور فرما برداری کی زندگی گزارتے ہیں، سرکشی نہیں کرتے، نافرمانیوں میں، گناہوں میں اپنی زندگی نہیں گزارتے. والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں جو اللہ نے مال ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. والذین آتیناہم ینفقون، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس کو ہمارے بتائے ہوئے راستوں میں خرچ کرتے ہیں. اور آخری ایک نشانی ان کی بتلائی گئی، والمستغفرین بالاسحار، اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جب دنیا محو خواب ہوتی ہے، نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، یہ لوگ اٹھ کر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نرم نرم بستر چھوڑ کر وضو کر کے اپنے رب کے دربار میں کھڑے ہو جاتے ہیں. يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے آنے والے عذاب کا ڈر بھی ان کے دل میں بسا رہتا ہے. اور اللہ رب العزت رحیم و کریم ہے،
اس کی مغفرتیں، اس کی رحمتیں اور اس کی امیدیں بھی دل میں لگی رہتی ہیں، خوف بھی ہے اور تمنا اور آرزو بھی ہے اس کی رحمتوں کے حاصل کرنے کی۔ اس انداز سے والمستغفرین بالاسحار استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب الیہ۔ اتنی بڑی دعا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جب کار نبوت اتمام کو پہنچا اور زندگی کے 60 سال ہو گئے، اب 3 سال کچھ مہینے کچھ دن باقی ہے، اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوق در جوق، شوق در شوق، بھیڑ کی شکل میں اسلام میں روز بروز داخل ہو رہے ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو آپ کا مشن پورا ہو گیا۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو اب آپ دنیا سے تھوڑا توجہ ہٹا کر اللہ رب العزت کی طرف توجہ کیجئے، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی تسبیحات میں اپنا وقت گزاریے اور واستغفرہ، اور استغفار پڑھیے، بخشش چاہیے اللہ رب العزت سے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لا استغفر اللہ فی اليوم واللیلہ اکثر من 70 مرہ، باوجود اس کے کہ آپ کے ذمے کوئی گناہ نہیں، آپ بخشے بخشائے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو بخشش کا پروانہ تھما دیا ہے، اعلان کر دیا، کسی طرح کا کوئی بھی معمولی سا گناہ بھی آپ کے ذمے نہیں ہے، اس کے باوجود بخشش چاہتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ استغفار پڑھتے ہیں، قرآن حکم دیتا ہے واستغفرہ انہ کان توابا، اللہ رب العزت بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ اپنے نبی کو بتلا رہا ہے، جن کے ذمے کوئی گناہ نہیں، جنہوں نے کوئی خطا نہیں کی، جن کے دامن پہ کسی گناہ کا دھبا نہیں لگا ہوا ہے۔ اور ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، کوئی دن ایسا ہے جس دن ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ کوئی دن زندگی کا ہمارا ایسا گزرا ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ایک دن ہماری زندگی کا ایسا گزرا ہے کہ اس دن ہم نے گناہ نہیں کیا ہے؟ ہر دن زندگی کا ہمارا گناہوں میں گزرا ہے، اس کے باوجود غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العزت کی یاد نہیں آتی، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کی فرصت ہمیں نہیں ملتی، اور ہم یوں بیکار میں زندگی گزار کے اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے۔ بھائیو عزیزو، یہ 2 تصور ہیں، ایک دنیا کا تصور ہے، دنیا کے عیش و آرام کا، اور ایک تصور یہ ہے کہ دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، ہم آخرت بنائیں اپنی۔ آخرت اگر ہماری سنور گئی تو دنیا کی تکلیفیں پریشانیاں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ ہزاروں سالوں کی زندگی کے مقابلے میں 60 سال کی زندگی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ لم يلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کافر لوگ جنہوں نے ہم سے اچھی اور بہتر زندگی گزاری ہے، عیش و آرام میں، حکومتوں میں، نزاکتوں میں، جب اٹھائے جائیں گے قبروں سے کیا کہیں گے؟ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ ہائے افسوس، بڑی غلطی ہو گئی، دنیاوی زندگی یوں ختم ہو گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ہم صرف دن کے کچھ حصے گزارا کر سکے۔ الا عشیۃ او ضحاہا، جیسے
رات کا ابتدائی حصہ یا دن کا ابتدائی حصہ، ایک دن بھی 24 گھنٹے ایک دن و رات گزارنے کا تصور بھی ختم ہو جائے گا بندہ جب قبر سے اٹھایا جائے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کی ہولناکی دیکھ کر قیامت کی بندے کے دل و دماغ سے دنیا کا سارا عیش و آرام محو ہو جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم اس زائل اور فانی دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو قبول کریں اور اللہ رب العزت سے لو لگائیں، دنیا کمائیں، لیکن ایک لمٹ میں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی رہے، اور دنیا میں جیسے بھی گزارا کریں لیکن نافرمانیوں کے ساتھ نہیں، فرما برداری کے ساتھ جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے ہر وقت فکر مند رہیں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔